بھی آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنے بس سارے ثواب والد گرامی مولانا صاحب آقا سید مسعود علی حسنی اور ان کی مادر گرامی سیدہ الطاف فاطمہ، سیدہ سمیم بانو، سیدہ سیرت زینب، سید عبدالرزاق حسنی، سیدہ پروین فاطمہ، سید قاسم علی شاہ، سیدہ گلزار فاطمہ، سید شہباز حسین اور جملہ آباء و اجداد ہم سب کے اور ان کے آباء و اجداد اور جمیع شہداء حق بالخصوص رہبر ملت اسلام آقا سید علی خان ایک سورۃ الفاتحہ اور 3 سورۃ اخلاص۔ اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات والرافع الدرجات وبارئ السيئات إن الله على كل شيء قدير والإقلال الصالحين يا محمد وعلى آله درود بر مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج آپ سے اکثریت جو ہے وہ کام پر بھی گئے ہوں گے اور مجلس میں بھی آئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے، تھکاوٹ تو ہو گئی ہوں، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ جیسے آپ ہمیشہ آپ کا حکم ہوتا ہے وقت پہ اس کو ختم کر دیا وہ بھی مد نظر میں نے رکھا ہے، اور جو بانی مجلس ہے ان کی طرف سے بھی گزارش ہے کہ اس کو مختصر رکھنا ہے۔ میں اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوشش کروں کہ ٹارگیٹ 45 منٹ کا نہ رکھوں کہ 40 کا رکھ لوں، پھر دیکھ لیں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيب الله العالمين سيد الأنبياء سيد المرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أولاد الله على الخلق أجمعين عليهم الصلاة والسلام
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی اعدائنا واعدائهم مجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ عزیزان محترم، آج یعنی گزشتہ تقریباً 3-4 دن سے جب سے مولانا صاحب نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، میرے ذہن میں یہ موضوع آیا کہ اس موضوع پر بات کی جائے کہ جس موضوع پر بہت کم بات ہوئی، اور اس کا عنوان میں نے رکھا تسلسل حیات۔ تسلسل حیات، تسلسل لفظ سے سلسلہ جو عربی کا لفظ ہے وہاں سے تسلسل وہی سلسلہ سے ہے، جیسے غزوہ سلاسل یعنی زنجیر، اور زنجیر کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی ساتھ کیسے ہوتی ہے، ایک کڑی اس کے ساتھ دوسری کڑی اس کے ساتھ تیسری کڑی، اس طرح زنجیر بنتی ہے، اس طرح سلسلہ بنتا ہے۔ حیات انسانی کا سلسلہ بھی بالکل اسی طرح سے ایک زنجیر ہے جو چلتی ہے ابد سے، یعنی چلتی ہے ازل سے ابد تک، ازل سے چلتی ہے اور ابد پر منتہی ہے۔ ابد ان کے لیے بھی کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ جو ہم فیہا خالدون کی منزل ہے نا، وہ اس زنجیر کی آخری کڑی ہے، اور پہلی کڑی ہے کہ جس میں حیات کو خلق کیا گیا، حیات کو خلق کیا گیا اور منبع حیات کو خلق کیا گیا اور عین حیات کو خلق کیا گیا۔ یہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے۔ ان میں سے ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس میں مراحل کتنے ہیں اور کتنی کڑیاں ہیں ازل سے لے کر ابد تک۔ سب سے پہلی جو بات ہے، سب سے پہلی جو کڑی ہے، جو منبع حیات ہے، جو عین حیات ہے، جو حیات کلی ہے، وہ ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو حی القیوم ہے نا، جس کے لیے کوئی بھی ان سلاسل کے جتنے پورا سلسلہ ہے نا، اس میں سے کوئی شے بھی اس پہ لاگو نہیں ہوتی، نہ اس پہ ازل لاگو ہوتا ہے نہ ابد۔ کیوں؟ ہر کڑی اپنی جگہ ایک فریم ورک ہے، ایک کڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہر کڑی محدود ہے۔ وہ خالق حدود و قیود ہے، اس پر حدود و قیود کا اطلاق نہیں ہوگا، اس لیے وہ خالق ہے، حدود مخلوق ہے۔ دیکھو کی بات، اور اللہ نے پیغام جب پہنچانا چاہا
ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے اپنے آپ کو پہچانوانا چاہا، وہ کنز مخفی جب اس نے چاہا کہ میرا اظہار ہو، تو پھر اس نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبع حیات کو خلق کیا، سبحان اللہ. اور ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنے آپ کو پہچانوایا، ان کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا. میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کا تعارف ہی نہ ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا سرکار، میں نے ابھی وقت کو دیکھنا ہے کہ ابھی آپ یہاں تشریف فرمائیں اور میں جب پتا ہے میں مراحل سے گزر چکا ہوں، انشاءاللہ دیر میں کوشش کروں گا. یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے کہا سامنے آپ بیٹھ کر مجھے کری ایسا. میں نے کہا یار دکھا دیا، کیونکہ ایک وہ جیسے تسلسل کی بات کرو تو ایک سلسلہ چلتا ہے نا جب فکر کا، وہ پھر سرکار وہ کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے، بندہ اسی میں گم ہو جاتا ہے. بیان کرنے والا خود، ٹھیک ہے نا. کچھ ذہن میں چیزیں لے کر آتا ہے جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں وسیلہ امام علیہ السلام، لیکن ان چیزوں کو جب بیان کرنے لگتا ہے تو تسلسل قائم ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے امام علیہ السلام کے وسیلے سے اس شخص کے تعلق تک. کیسے پتہ چلے کہ میں نے کہاں رکنا ہے اور کہاں چلنا ہے؟ وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے، بس اس کو چاہیے. اب یہ تجربے سے باتیں آتی ہیں. کیا باتیں کہ جی اپنا جو ہم چونکہ حدود و قیود میں ہے نا، عالم ابد تک تو نہیں نہ پہنچے ہوئے کہ میں شروع کروں اور چلو ایسے تو نہیں ہے. یہاں ہر چیز کی ایک قید، ہر چیز کی. کھانا اتنی دیر میں ہوگا، سرکار ناشتہ اتنی دیر میں ہوگا تو میں کپڑے پہنوں گا، ہاں جی کپڑے اتنی دیر میں پہننے تب میں اپنے مقام تک پہنچوں گا، وغیرہ وغیرہ. یعنی ہر شے کی قید ہے. اللہ نے پورے نظام حیات کے لیے حدود پیدا کر، اور شریعت بھی انہی حدود کا ایک مجموعہ ہے. اس سے ادھر نہیں جانا، اس سے ادھر نہیں جانا، مرکز سے قریب رہنا ہے، اس مرکز سے دور نہیں جانا. تو یہ ساری چیزیں حدود و قیود ہیں. کیا کہنے ہیں. حدود و قیود کا خالق ہے، اس کے لیے ایسے تصورات نہ کیا کرے. یہ کیسے ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا. انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ جی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ یہ کیسے ہو گیا. خود جناب بی بی جو صدیقہ تھی انہوں نے خود کہا کہ اے پروردگارا یہ کیسے ہوگا. کہا تھا کہ نہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں. اس لیے کہ حدود و قیود ہمارے لیے ہے. کیا کہہ رہے سبحان اللہ. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ تم سے بحث کریں نا یہ مشرک، تو ان سے کہو کہ ان کا تو صرف باپ نہیں تھا، خدا کا بیٹا کہتے ہو. آدم کے بارے میں کیا کہ جس کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اور اسے تم اللہ کا پیغمبر مانتے ہو، اور جس کا صرف باپ نہیں ہے اسے تم خدا کا بیٹا مانتے ہو. یہ تم کہاں کی باتیں کرتے ہو. لیکن جن لوگوں نے ظلم کیے ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے قطعی فیصلہ قرآن حکیم میں کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تم نے ظلم کیے ہیں، اب ہدایت تمہیں نہیں ملے گی. اس کی ہدایت میری وہ نعمت ہے جو نعمت عظمیٰ ہے. نعمت عظمیٰ تم کو دے دوں اور تم قتل کرتے پھرو، ظلم کرتے پھرو، لوگوں کے حق مارتے پھرو، اور میں تمہیں ہدایت بھی دوں.
کیا کہنے. اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب وقت جو ہے نا اس کو میں ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں 9 بجے میں. اچھا اب سرکار یہ ہوا کہ اللہ نے یہ چاہا کہ میں پہچانا چاہوں. اس کے لیے اللہ نے کیا تدبیر کی؟ اللہ نے محمد کو خلق اس نور کو خلق کر کے اس کا نام محمد عبث نہیں رکھا. جیسے ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے وہ کافر تھا مشرک تھا جو بھی تھا, نام اس کا سرکار انہوں نے رکھ دیا عیسیٰ. ٹھیک ہو گیا, نام عیسیٰ رکھا ہے تو وہ کیا عیسیٰ کی روش پہ بھی جائے گا؟ یعنی ناموں کا کرداروں سے اور اس شخص کی ذات سے بسا اوقات کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. نام دیکھو کام دیکھو. اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا. اللہ دلیل پر نام رکھتا ہے. محمد کا مطلب ہے جس کی کثیر تعریف اور کثیر حمد کی, کثیر, اور ایک بنانے والا تھا ایک بننے والا تھا. تو کثیر حمد کس نے کی؟ جو نام تو عبث نہیں رکھے گا نا, نام اس نے رکھا ہے سرکار محمد. اور کی جائے جس کی تعریف, محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے کثیر, کثیر سبحان اللہ, کثیر. اور تیسرا ہے ہی کوئی نہیں. ایک پوائنٹ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ تو تعریف تو اس کی جا رہی ہے, کرنے والا کون ہے؟ اور حمد کثیر جو کر رہا ہے اس کی شان کو دیکھ کر سمجھو کہ حمد کثیر ہے کیا. وہ ہر شے, ہر ملک, ہر پاور, ہر شے کو اس کی استطاعت اور منزلت کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. بچہ اگر کہے یہ کرسی بلند ہے, جو ابھی چلنا سیکھا ہے جس نے, اس کے لیے ہے بلند, لیکن اس کی حدود اپنی ہے. اس کی حدود وہ اس کی شخصیت کے حساب سے ہے. جو امریکہ بڑے بولتا ہے ایسے فرعون کئی آئے اور کئی گئے. لیکن اگر جج کرنا ہوگا تو کہو گے ایک سپر پاور نے کہا یہ بلند بلڈنگ ہے, اس کا پھر آپ کہیں گے بھی ہاں خدا جانے 100 یا 100 سے زیادہ ہوگی. وہ جو خلیفہ صاحب بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ خلیفہ بڑا بلند. وہ خلیفہ کو جانتے ہو تم, وہ کیسی شخصیت ہے جس کی ویلیو کسی مچھر سے بھی کم ہے. اس کی بلند کو تم برج خلیفہ کی طرف دیکھتے ہو گر جائے. میری بات درجہ بدرجہ سمجھو, ٹھیک ہے, وہ اس کا بلند ہے. ملائکہ اگر کسی شے کو بلند کہیں کہ جو 7 آسمانوں میں ہے 7ویں آسمان تک ہے, وہ جب کسی چیز کو بلند کہیں گے تو وہ عرش العلا سے کم نہیں ہوگا. اور جب ان ہر شے کا پوری حیات کا خالق و مالک جس کی حدود و قیود ہے کوئی نہیں, وہ جب کہے حمد کثیر تو وہ کتنی کثیر ہو. اب اللہ کا ایک اسم ہے, میں اس پہ زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا کہ میں نے اگلے سلسلوں میں جانا ہے, لیکن اگر نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں, پھر کبھی موقع ملا. یہ جو سلسلے ہیں اس لیے یہ سلسلہ ضروری ہے کہ جب انسان کو کسی ایسی جگہ اتار دیا جائے کہ جس سے وہ متعارف ہی نہیں, جس کا اس کو پتہ ہی نہیں,
بلکہ ایسی جگہ اتار دیا جائے کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ مغرب ہے تو اس کو پتہ چلے، یہ مشرق ہے تو اس کو پتہ چلے، باقی کا کیا پتہ ہوگا اسے؟ ایسی اجنبی جگہ پر اتار دیا جائے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کو ایسی جگہ اتارا گیا، بے شک ہم سب لوگوں کو عالم مادی میں اتارا گیا، عالم مادی میں۔ ہم مادی مخلوق، اصل میں ہم مادی مخلوق نہیں ہیں، اصل میں ہم کیا کہہ رہے مادی مخلوق نہیں ہے، یہ مادی جسم ہے، ہم اس کے اندر ہیں، سمجھ آئی؟ ہم وہ روح ہیں جس کے بارے، اور روح کی عظمت اور لطافت کتنی ہے، یہ جو روح ہیں ہم لیے پھرتے ہیں، اس کی لطافتیں کتنی ہیں، وہ صرف لطیف الخبیر کو علم ہے۔ اور اس کی مثال قرآن میں کیا ہے؟ اس میں میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیں یہ میرے پروردگار کا امر ہے، امر ہے۔ کیوں؟ اس سے زیادہ حکم خدا ہے، اس سے زیادہ تم جان ہی نہیں سکتے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور جو تم جان ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں اگر بیان کیا جائے جاننے والا، تو تمہیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے جب جنت کی بات کرتا ہے پروردگار تو کہتا ہے وہاں کیلے ہوں گے، انگور ہوں گے، ہاں جی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ میں کہتا ہوں میں نے شہد کی نہر کا کیا کرنا ہے، ایک بچہ میرے لیے کافی ہے۔ کیا کہتے ہیں، کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ پھر پوچھنا یہ ہے کہ کیوں یہ کہہ رہا ہے، اور اس کا جواب بھی پروردگار نے خود دیا، وہ بھی بیان کہا کہ جی وہاں پر یہ ہوگا، وہ ہوگا، حوران جنت ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی، سب کچھ ہوگا، اور تمہاری دسترس میں ہوں گی مثلا، اور پاکیزہ ترین ہوں گی، کبھی موتیوں سے مثال دی، کبھی تو لہذا کیوں یہ مثالیں دے رہا ہے؟ کیوں یہ مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ مثال حقیقت نہیں ہوتی، بہت اچھی، کبھی بھی مثال حقیقت نہیں ہوتی، کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہوتی ہے۔ بہت اچھے۔ یہ نہیں کہ مثال دیے اس کا مطلب کیلے ہوں گے، تو کیلے جو مرضی کا وہ ہوں گے، لیکن کیلا کیوں کہتا ہے تو پروردگار کی؟ اس لیے کہ ان کی عقلی اتنی اوپر کی بات کرتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر اس کو یہی سمجھائیں گے نا، چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ یہ کہیں گے نا بیٹا میں آپ کو بہت زیادہ چاکلیٹ لے کے دوں گا، اسے آپ کہیں گے میں آپ کو اتنی پراپرٹی اتنا سا بچہ ہے 2.5 سال کا، ایک پراپرٹی لے کے دوں گا، اس میں تم فلاں انڈسٹری لگانا اور اس کے اوپر بلین لگاؤں کا دینے والا دے نہیں سکتا، کوئی شعور اس کا، اور وہ دے گا، باپ ہے وہ اس کا، وہ اس کے ورثے میں اگر نہ دے کے مر بھی جائے تو جانا ادھر ہی ہے، لیکن اس کو بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی صلاحیت و استعداد اور ظرف ہی اتنا ہے کہ اس کو کہو بیٹا آپ کو میں بہت زیادہ چاکلیٹ لا کے دوں گا، وہ خوش ہو جائے، یا کہو کہ یہ چاکلیٹ یہ لالی پاپ مجھے دے دو اور میں تمہیں
10 ملین کا چیک دیتا، وہ کہے گا لعنت پاک دے، لالی پاپ دے، اس لیے پروردگار کیلوں کا نام لیتا ہے، نہروں کا نام لیتا ہے، اشارہ کرتا ہے، کیا کہنے بابا، کیا کرتا ہے اس میں ساری چیزیں بیان کر کے حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے نہ کسی کان نے سنی ہوگی، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کے قلب نے محسوس کی ہوگی، نہ کسی کے شعور نے اس کو اس مقام پر سمجھا ہوگا، ایسی نہ کسی کے ادراک میں آئیں گی، ایسی وہاں پر میں نے تمہارے لیے نعمات رکھی ہے۔ یہ کہنے کے بعد ختم نہیں ہوئی، انتہا کی بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم سمجھ سکو تو اللہ کی رضا اس سے کہیں بہتر ہے۔ کیا کہنے اللہ جن سے راضی ہو، وہ صرف راضی نہیں، اللہ کہتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء، سورہ ہے، اللہ کہتے ہیں یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ماں سوائے اس کی جو میں چاہتا ہوں، ان کی یہ منزل، اور پھر یہ کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ مولا حسین سے کیا کہا کہ ذکر مولا حسین چل رہا تھا اور یہ ابد کے بعد بھی چلتا ہے، تو کیا کہا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ وہ جو کہتا ہے کہ وادخلی فی عبادی، وہ کون سے بندے ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، بلندی ہے ان کی بھی، ہم تو گمان بھی نہیں کر سکتے ان کے مرتبے کا۔ اللہ جب کہہ رہا ہے تو پھر وہ ابراہیم و اسماعیل اور جناب اسحاق و یعقوب و نوح کی بات نہیں کر رہا کہ آپ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وہ ان شخصیات کی بات کر رہا ہے کہ جن سے بلندی مرتبت ان تمام انبیاء نے حاصل کی، جن کے فیض سے، جن کے نام لینے سے، جن کے اوپر ایمان لانے سے پیغمبر بنے، کوئی اولے العزم بنا، کوئی صاحب کتاب بنا، سب اس نام کی وجہ سے، ان اسماء کی وجہ سے، جن میں کہا آ تو مجھ میں، ان میں میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اور کس طرح بلا رہا ہے؟ یا ایتها النفس، اے میرے نفس، اے نفس اللہ، تو اللہ کی طرف لوٹا، یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اللہ کے نفس مطمئن، اللہ کے پاس آ جا۔ اس انداز سے بتاؤ کسی پیغمبر کو کائنات میں کسی شے کو اللہ نے پڑھے نا قرآن بھائی، کوئی خوش کو تر ایسا نہیں جو خدا کہتا ہے اس میں میں نے تمہاری طرف بھیجنے دیا اور اس کا مکمل علم نہ موجود ہو، ہاں البتہ اولے العلم سمجھے گا اور تم کو سمجھائے گا، سمجھ آئی؟ تو تمام کتاب میں میرا سوال یہ ہے کہ پوچھو ماں سوائے حسین ابن علی کی کسی سے اس طرح سے خطاب کیا ہو؟ کسی سے یا ایتها النفس، ٹھیک ہے سرکار؟ یہ اور کہنے کے بعد کہتا ہے راضیۃ مرضیہ، خدا کہتا ہے ہر مقام پر آغاز سے اختتام تک یہی آواز چلتی رہے گی، میرا قرب حاصل کرو، میری رضا حاصل کرو، میرا قرب حاصل کرو، میری رضا حاصل کرو۔ ادھر کہہ رہا ہے تو مجھ سے راضی، یہاں فکر پروردگار کو حسین کی ہے کہ حسین مجھ سے راضی،
دوبارہ اس نے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے ایک نور کو خلق کیا کہ وہ احد تھا جو نہ کسی ازل نہ کسی ابد کے احاطے میں آ سکے. احاطوں کا تو خالق جو ہوا, احاطے کیسے بنائے بھائی؟ پہلے سے موجود تھے وہ احاطے, اور حدود و قیود اللہ نے بنائے, زمان و مکان اللہ نے بنائے, وہ ان میں کیسے سمائے گا؟ اور جو کہتا ہے ایسا کافر ہے. سمجھے؟ تو اس پروردگار نے اپنی پہچان کے لیے اس نور کو خلق فرمایا. تو پھر کیا احد نے واحد کو خلق, احد نے واحد کو خلق کیا, احدیت نے وحدانیت کو خلق کیا. ایسا خلق کیا کہ خالق ہونے کے باوجود حمد کثیر کی, اور حمد کثیر کرنے کے بعد نام محمد رکھا. حمد کا کوئی وجود نہ تھا کائنات میں, کائنات تھی نہیں تو کائنات میں کیسے کہہ سکتے. اس عالم میں حمد کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. حمد کو خالق ہی محمد کے لیے کیا. جی نعت ہے, یہ حمد ہے, واہ واہ واہ, یہ حمد ہے جی, یہ نعت. وہ حمد خلق ہی سرور کائنات کے لیے اللہ نے کی, اپنے حبیب کے لیے حمد کو خلق کیا. اور پھر صرف حمد نہیں کی, حمد کثیر کی. معنی محمد دیکھیں, حمد کثیر, اور وہ بھی سلطان کی نہیں, کسی سپر پاور کی نہیں کثیر, کسی ملک کی نہیں کثیر, اللہ کی کثیر. وہ کتنی کثیر ہوگی, ذات کو تو دیکھو جو پھر پتا چلے گا کتنی کثیر, تب پتا چلے گا. اور وہ بھی شائبہ, نہ وہ عقلوں میں سماتا ہے, نہ وہ شعور میں سماتا ہے, نہ محمد عقلوں میں سماتا ہے, نہ محمد شعور. کبھی ادراک اسے پا ہی نہیں سکتا. عشق تک, حالانکہ ادراک کے بعد کے منزل کا نام عشق, جہاں پہ اپنا آپ ہی کھو دو اس کی تلاش میں, اسے عشق ہے. اپنے آپ کو فنا کر دو, ہر شے کو تباہ کر دو کہ مجھے وہ مل جائے, اس کی طلب میں, وہ عشق ہے. عشق پا ہی نہیں سکتا. عشق بنائیے اس جو تخلیق, یو خلق پروردگار, جو پہلی تخلیق, اول ما خلق اللہ نوری, اور جو پہلی تخلیق ہے نا سرور کائنات, اس کو عشق پا کر سکتا ہے. اس نے بنایا ہی ایسا, اس نے بنایا ہی ایسا کہ کیوں اللہ بے مثال ہے کہ نہیں, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع, ہے نا, اس کی کوئی مثال نہیں. اب جب لیس کمثلہ شیء کو اللہ چاہتا ہے کہ اس لیس کمثلہ شیء کو اس کا اظہار کرے, تو جس چیز سے اظہار کرے گا اس کی کوئی مثل ہو سکتی ہے. کیا اس کا لازم ہے اس مخلوق کے لیے کہ وہ بے مثل و بے مثال ہو. کب تعارف ہوگا اس بے مثل و بے سرکار. یہ کیا ہر جو سٹیپ ہے نا اس میں کہ عالم ارواح کے دو حصے, ایک عالم ارواح انفرادی, اب میرا آپ سے جو تعلق ہے اور کوئی بھی نہ ہو, جو میرا آپ سے رشتہ ہے اولاد آدم, اولاد آدم, رشتے تو ہیں نا, ہمارے پاس تو رشتے ہیں نا.
ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کسی کا پھوپھیزاد چچا زاد کو کسی کا دادا پردادا پوترا پڑپوترا وغیرہ وغیرہ ہے نا ساری چیزیں. ادھر کوئی شے نہیں تھی. کیا کہنے. اور یہ اعجاز پروردگار ہے کہ وہ ایسی مخلوق کو اس نے خلق کیا جس میں ایک دوسرے سے کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کو کہا جائے کہ یہ اس کے مقابلے میں انڈیویجول نہیں ہے. اس کی اپنی آئیڈینٹی اور اپنی شناخت نہیں ہے. ہر روح کی اپنی شناخت اور وہ اللہ کی ایسی مخلوق کہ جو ایک دوسرے کے مشابہ ہونے کے باوجود مشابہ نہیں ہے. بھائی کیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد مجھے یہ بتائیں کہ اس کی 2 آنکھوں کے بجائے اب 3 ہونی شروع ہو جائیں گی, کان 4 ہو جائیں گے, اور پاؤں اور یہ جو آپ کی جو یہ لیمز ہیں یہ 6 ہو جائیں گے. وہی 2 آنکھیں, وہی 2 کان, وہی ایک ناک, جو ہی آتا کہتے ہیں جی محمد صاحب آ گئے, عقیل صاحب تشریف لے آئے. وہ فرق کیسے کیا ہے؟ یہ تو اس کا کمال اور اعجاز ہے کہ وہ سب کچھ وہی ہونے کے باوجود وہ نہیں ہے. وہی اولاد آدم, وہی امت سرور کائنات, وہی محب اہل بیت, جسم کے اعتبار سے بھی وہی چیزیں. 5 انگلیاں سرکار, 2 پاؤں, سب ایک جیسے مگر ایک جیسے نہیں ہے. تو اس زمانے میں کوئی رشتے نہیں تھے, مادیت تو تھی نہیں. یہ تو مادہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے 2 آنکھیں 2 کان, یہ کیا ہے؟ مادہ. مادے کا تو تصور ہی کوئی نہیں تھا. وہ تو ہم خدا ہے, اس نے انڈیویجول خلق. یہ عالم ارواح کا پہلا حصہ. پھر وہ جو نور جس کے من سے اللہ نے ارواح کو خلق کیا, بالکل ایک معمولی حصے سے اللہ نے اس اپنے حبیب کے نور سے, اس کے نور کے من سے اللہ نے تمام ارواح کو خلق کیا, جو ارواح ہونے کے باوجود ایک وقت میں مخلوق تخلیق ہونے کے باوجود ایک جیسے اور انڈیویجول ہے. ان کی اپنی ایک شناخت ہے. ہر ایک روح اسے اللہ نے خلق کرنا. غیر مادی روح, غیر مادی روح کا تعلق مادے سے نہیں ہے. جہاں مادہ آئے گا وہاں عالم مادی آئے گا. کیوں اس کو پھر مادہ میں کیوں ڈالا کہ میں آدم کا پتلا بنانے والا ہوں, زمین کے خشک اور زمین کی میٹھی اور جو مختلف ذائقے خدا نے بتائے یہ اور مختلف رنگ, ان سے میں اس کا ایک وجود بناؤں گا. مٹی کیا ہے؟ مادہ نہیں ہے. مٹی کو تو سجدہ کر رہے نہیں. وہ کہتا ہے جی میں یہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے. یہ آرگومنٹ تھا نا. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں, جو آپ پڑھے سورۃ البقرہ اسی میں آپ کو سامنے آ جائے گا. اب میں نے پوچھنا اس سے یہ ہے, 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تو خالق سے بہتر جانتا ہے کہ مرغی بہتر ہے کہ آپ؟ خالق سے بہتر جانتا ہے. یعنی تجھے بھی خالق کیا نہ ہونے سے, جو تیرا موجد ہے اسے نہیں پتا مرغی بہتر ہے کہ آپ بہتر ہے. جہالت کی انتہا نہیں ہے یہاں. ایک دوسرا یہ کہ میں نے مٹی کو پھر اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. اللہ نے کب کہا مٹی کو سجدہ کرو؟ کب کہا؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب اس کا میں پتلا تیار کر لوں تو سجدہ کر دے.
اگر تیار کرنے کے بعد کہتا کہ اس کو سجدہ کر دینا تو پھر مٹی کو تھا. بالکل قطعا نہیں کہا, پہلے سے بتا دیا جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح حیات, اسی لیے میں نے کہا سلسلہ حیات, جب میں اس میں اپنی حیات ڈال دوں, روح اپنی روح کلی کا من ڈال دوں. روح کلی کون ہے؟ وہی اول اس کا من نفخت من, اس کا ایک من ڈال دوں. وہ ایک من ڈلتا نہ جائے, سجدے میں تاخیر نہ ہونے, سجدہ روح ہوتا. سلامت رہے. Anyway, کچھ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ سرکار وہ ارواح کو پیدا کیا پروردگار نے, پھر اسی نور اول سے, اسی نور واحد سے اللہ نے ان کی تعلیم کا سلسلہ ارواح کو پہلے اللہ نے, تاکہ اس کے نظام چلانے اور اس کے احکم الحاکمین ہونے میں کسی قسم کا کوئی دلیل نہ پیش کر سکے, اس لیے پہلے اللہ نے عادی نور ہدایت کو خلق کیا, پھر مخلوق کا آغاز, تاکہ ایک لمحے کے لیے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگارا عادی تو تھا نہیں, عادی تو تھا نہیں, تو ہم نے تو یہی کرنا تھا. پہلے عادی کو خلق کیا, پہلے متعارف کرانے والے کو خلق کیا کہ جس کے ذریعے اس نے اپنا تعارف کرا. ٹھیک ہو گیا. اب آگے سرکار تو یہ جتنی ارواح جناب آدم علیہ السلام کے لے کے اس وقت کسی کا کوئی نام نہیں تھا ارواح, ٹھیک ہے. پھر اس میں سے پروردگار نے کسی کو پیغمبری دی, کسی کو نبوت دی, کسی کو رسالت دی, کسی کو, یہ سارے کام اللہ نے کیے عالم ظاہر میں. تعلیم کا سلسلہ مین یونیورسٹی اللہ کی, اللہ کا نور ہے, نور واحد. اس نے ان کے ذریعے, جن کے ذریعے اس نے متعارف کرانا ہے, انہی کے ذریعے ان کی تعلیم مکمل کی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب کیا کیا, اب انہیں عالم ظاہر میں منتقل کیا. عالم ظاہر کیا ہے؟ عالم ظاہر یہ ہے کہ جناب حضرت آدم, اگر بور ہو گئے تو میں ابھی سے چھوڑ دیتا ہوں, لیکن ہم کو پتہ ہونا چاہیے, ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم آئے کہاں سے ہیں, یہ نہیں معلوم ہم جا کہاں رہے ہیں, یہ نہیں معلوم ہم کس مقام پر ہیں, منزل کیسے ملے گی. پھر بندے کو پتہ ہوتا نہیں کہ میں فلاں جگہ سے آؤں, یہاں سے میں نے سرکار ایک دوسری فلائٹ لینی ہے کنیکٹنگ, اسے پتہ ہی نہیں میں آیا کہاں سے ہوں کدھر, جانا کہاں ہے, کیڑی کنیکٹنگ فلائٹ. اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے تاکہ سمت متعین ہو, ٹارگٹ متعین ہو, ہدف برقرار ہو, تب اس ہدف کی طرف چلا جائے. اور یہ پتا ہو کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں, تاکہ یہ پتا چلے کہ جس ہستی کو اللہ نے جس ہستی کی امت میں ہمیں رکھا ہے اس کا مقام کیا ہے. اب کیا ہوا سرکار, عالم ظاہر. عالم ظاہر میں جس طرح آج کل کی یہ جو انٹرنیٹ اور یہ سارے جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں, ان میں اگر کہوں تو نیٹ ورکنگ کی, پہلے یہ, بعد میں یہ, بعد میں یہ, بعد میں یہ, بعد میں یہ, آخر میں یہ نیٹ ورکنگ جب مکمل ہوئی, یہ ہوئی عالم ارواح کے اس عالم ظاہر میں. عالم ظاہر میں جب یہ سلسلہ ترتیب ہو چکی, سارے کام ہو چکے, ان میں سے کون پیغمبر ہوگا چن لیے گئے. اللہ نے کہا تھا میں نے چن لیا آدم کو, میں نے چن لیا
نوح کو ہم نے چن لیا ابراہیم، سمجھ آ رہی ہے؟ سارے کام عالم زر میں ہوئے ہیں، بدن کے ملنے کے بعد نہیں، پہلے۔ یہ سب چناؤ ہوا، چناؤ ہونے کے بعد کہ یہ ان میں سے ہدایت پانے والے کون ہوں گے اور دینے والے کون ہوں گے، اور دینے والوں کے سید و سردار اور ان کو ہدایت دینے والے کون ہوں گے۔ وہ اس یونیورسٹی میں آدم و نوح و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ، جس یونیورسٹی میں ان لوگوں نے تعلیم حاصل کر کے پیغمبری حاصل کی، اس یونیورسٹی کو کہتے ہیں محمد و آل محمد۔ اس صورتحال میں جب یہ مکمل ہوا، پھر ان سے وعدہ لیا عالم زر میں۔ کس چیز کا وعدہ؟ کیوں وعدہ لیا؟ تعلیم تو ہوئی نہیں، اور میں بتا رہا ہوں کہ تعلیم نہیں ہوئی تو وعدہ ہو نہیں سکتا، امتحان ہو نہیں سکتا۔ پھر عالم زر، عالم ارواح سب بیکار۔ یہاں ہم سے کس چیز کا تم امتحان لیتا ہے؟ کس چیز کا؟ تعلیم تو دی نہیں۔ اب اس کا جواب سنو، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کی پشت سے یہ جتنا نیٹ ورک تھا نا، ساروں کو نکال کر ان سے ہم نے سوال کیا، الستو بربکم، یہ ساری تعلیم مکمل ہوئی ہے، اپنی اپنی جگہ پر آگے اپنے اپنے وقت میں آؤ گے، اپنے وقت پر پیدا ہوگے، اپنے اپنے وقت میں ایک وقت معین جو مجھے معلوم ہے، اس وقت معین پر دنیا سے جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں ہر شے کو سامنے رکھ کے اللہ نے ان کو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کر کے ان سے سوال کیا، الستو بربکم۔ پھر جواب کیا کہتا ہے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا بے شک تو یہ ہمارا پروردگار ہے۔ اس میں اللہ نے صرف احدیت کا اقرار نہیں لیا، وحدانیت کا اقرار لیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ اللہ واحد ہے، اللہ واحد۔ احد سے شروع ہوتی ہے سورہ توحید، حالانکہ نام سورہ توحید ہے لیکن ہے یہ سورہ احدیت۔ سبحان اللہ۔ شروع ہوتی ہے احد سے، ختم ہوتی ہے احد پر، وہ تو احد ہے۔ تو یہ ہے واحد۔ احد و واحد کا فرق بتائیں۔ احد وہ اس ہستی یا اس نام کو یا اس آئیڈیا کو کہتے ہیں کہ جس میں تفریق نہ ہو سکے، جو مائنس نہ ہو سکے، جو پلس نہ ہو سکے، جو ملٹیپلائی نہ ہو سکے، جس کو نہ ضرب دی جا سکے اور نہ ہی اس پر ڈیوائڈ ہو سکے۔ وہ اس ذات کو کسی اور زبان میں ماسوائے عربی میں احد کا مطلب ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک، عربی میں قرآن احد، قل هو اللہ احد، واحد نہیں۔ ولم یکن، ختم کا، اور یہ ولم یکن لہ کفوا احد، واحد نہیں۔ لیکن جب اقرار لے رہا ہے ہم سے تشہد میں بیٹھ جاؤ، میری الوہیت بھی بیان کر دی، میری عظمت بھی بیان کر دی، مجھ سے مانگا بھی تم نے سب کچھ، رکوع سجود کے بعد جب بیٹھو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، نہیں وحدہ لا شریک، سبحان اللہ، وحدہ لا شریک۔ اور پروردگارہ واحد تو تقسیم ہونے والی شے ہے، تو احد ہے۔ وہ کہتا ہے اس واحد کو نہیں مانو گے، میری احدیت کا اقرار ہی نہیں کیا۔ کون کہتا ہے کہ وعدہ الست میں محمد و آل محمد شامل ہے؟ یہ وعدہ لے کر اس کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ یہ میں نے تم سے وعدہ لیا کیوں؟ تعلیم دے کر۔ کیا وعدہ لیا؟ عالم ارواح گزری، یعنی عالم ارواح کا وہ، یہ جب نور سرور کائنات کو خلق کیا گیا وہ عالم سرمدی ہے،
یہ حدود میں آنا شروع ہوا ہر شے، ان کے بعد وہ حدود و قیود سے بالا تر مخلوق کا نام ہے. جب وہ اس کی مخلوق ہو کر حدود و قیود سے بالا تر ہو تو ان کا خالق کیا ہوگا. اب سرکار کیا ہوا کہ پھر یہ ارشاد فرماتا ہے میں نے یہ وعدہ لیا کیوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس لیے ان سے یہ وعدہ لیا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ پروردگارا شرک اور کفر تو ہمارے آبا و اجداد نے کیا ہے، اب ان کی سزا ہمیں دے گا. پر یہ قرآن لکھا ہوا ہے نا، وعدہ الہٰ کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کیوں لیا. اس لیے لیا کہ میں نے تمہیں وہ جو پہلا عالم ارواح کا پہلا حصہ تو اس میں تعلیم مکمل کی، تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد عہد لیا اور تم نے کہا کہ صرف کالو بلا نہیں شہدنا، ہم اس کے خود گواہ ہیں کہ تو ہی تو رب ہے. اب سرکار تاکہ تم محشر کے دن کوئی حجت نہ بیان کر سکو کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم تو وہی کرتے تھے. ہاں جی، تو اب ان ہمارے باپ دادا اور 10 پشتے 12 پشتے بعد والوں کا تو ہم سے حساب لے گا، ہمیں جہنم میں ڈالے گا ان کی وجہ سے. اللہ کہتا ہے اس لیے ہر ایک سے لیا، ہر ایک سے لیا، قیامت تک آنے والوں سے سب سے عہد کیا. پھر اللہ نے عالم مادی کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میرا ٹائم تقریباً 5 نے ابھی ہوئے. اب کیا ہوا سرکار کے اس نے یار دیکھیں توجہ تو ہو رہی ہے نا، یہ سبجیکٹ پہ آپ نے نہ سنا ہے اور شاید نہ سنے، اس لیے سن لے. اس میں برکت ہے ان بزرگوں کی جن کے نام پر ایزان ثواب کے لیے وسیلہ ہمیں جائے، اور وسیلہ ہے محمد. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذی خلق، سورہ ملک، الذی خلق الموت والحیات کیوں لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے موت و حیات. اس سے پہلے کون سی موت و حیات تھی بھی؟ عالم ارواح میں کون سی موت ہے؟ موت کو تو اس کو روح کو تو موت آتی ہی نہیں. تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد حیات مادی ہے. اس میں حیات آتی بھی ہے، موت بھی وارد ہوتی ہے اور حیات یہاں سے باہر بھی جاتی ہے. بالکل اس طرح سے ہے جیسے کمرہ امتحان میں لوگوں کو امتحان کے لیے بٹھایا جائے، انہیں ایک ایک کاغذ اور ایک ایک قلم دی جائے کہ تم لکھو اس پر جو کچھ تم کو 1 سال سکھایا گیا اس کو لکھو. یہی ہوتا ہے نا سرکار. بے شک. آپ سرکار وہ کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے، یہی ہے. اس سے زیادہ تو 3 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہوتا. بعض پیپر ہوتے جو 4 گھنٹے کے 5 گھنٹے ہوتے، لیکن 5 گھنٹے سکھایا کتنا؟ 1 سال. تو کون سا بڑا ہے؟ کمرہ امتحان کا وقت زیادہ ہے یا اس سے باہر کا؟ وہ عالم ارواح میں تو ہم اتنے رہ کے آئے ہیں کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں. عالم برزخ تو جناب حابیل سے چلی ہے، جب شہید پہلا گیا ہے تو عالم برزخ کا آغاز ہوا. سمجھ آئی؟ اس کے بعد آ گیا سرکار آپ کا عالم محشر. عالم محشر کے بعد آ گیا یوم الحساب، جس کو خدا ارشاد فرماتے ہیں 50,000 سال. خدایا کون سے 50,000 سال؟ تو کہتے ہیں یہ جتنے یہ سورج چاند یہ زمین آسمان اے سب کو میں نے فنا کر دینا یوم الحساب سے پہلے. اس زمین کو میں دوسری زمین سے بدل دوں گا. لکھا ہے کہ نہیں لکھا قرآن میں؟ اس زمین کو میں دوسری زمین سے بدل دوں گا. تو اب نہ شمس ہے نہ قمر ہے، تو یہ 50,000 سال کیا؟ یہ اللہ کے علم کے 50,000 سال. اس کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا. اب ذرا شخص وہاں
جب اس کا فیصلہ ہو جائے جس کا بھی جس طرف بھی جائے خدا محمد و آل محمد کے محبوں کو ماں سوائے جنت کے کہیں اور نہ لے کر الہی تو پھر کیا ادھر موڑ کر خدا کہتے ہیں اس دن میں سوال کروں گا تم سے. کیا سوال کروں گا؟ اس دنیا میں کتنے رہے یعنی عالم مادی جس میں آپ کتنا عرصہ رہے ہو. تو خدا کہتا ہے جس میں سے وہ بھی کھڑا ہوگا وہاں خدا کہتا ہے تمام انبیاء قطار میں کھڑے ہوں گے. سمجھے؟ جب میں پوچھوں گا اس میں نوح بھی ہوں گے جن کی جو اس مخلوق پر جو ہدایت کی تھی اس کا وقت ہے 950 سال. اللہ کہتا ہے ان میں رہی. یہ نہیں کہ پیدا ہوئے وہاں کے بجائے تبلیغ شروع کر دی. آخر کو بڑا بھی تو ہوا نا نوح. پھر علم ملا حکمت ملی ساری چیزیں ملی نبوت ملی. کیا کہتے ہیں اس کے بعد وہ تبلیغ شروع کی 950 سال. جب 950 سال تک کوئی اثر نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ طوفان آیا. پوری دنیا غرق ہونے کے بعد آباد کون کرے گا؟ نوح کا باپ. اسی نوح نے کرنا ہے. کیا کہتے ہیں اسی نوح نے آباد کرنا ہے. پھر نوح نے آباد کیا. تو پھر جب غرقابی سے پہلے کا زمانہ 950 سال سے زیادہ ہے تو پھر اس کو آباد کرنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ تو معصومین سے ہی روایت ہے. خدا جانے آگے درست ہے کہ نہیں. میں نے تو عالم دین سے انہوں نے کہا کہ 2500 سال اس کی عمر تھی جناب نوح علیہ السلام. تو پھر وہ بھی بیچ میں کھڑے ہوں گے. خضر کی عمر کا تو پتہ ہی کوئی نہیں. ہمیں یہی الیاس کی عمر کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کتنی ہے. اب عیسیٰ غیبت میں ہے. عیسیٰ غیبت میں ہے کتنی عمر ہے. تو لہذا وہ سب مل کے کہیں گے کہ پروردگار یوم او بات ہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ. کیوں؟ اس وقت حقیقت کی آنکھ کھلی ہے تو پتہ چلے کتنے ملین سال ہم عالم ارواح میں پھر کتنا عرصہ ہم نے انتظار کیا کہ کب ہماری باری آئے گی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی جب آپ دنیا میں آئیں گے. ابھی بھی منتظر روحیں موجود ہیں. روز بچے دنیا میں آ رہے ہیں اور ایک دریا کی طرف وہاں سے نکل کر دوسری جانب سے مر رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی بھی لوگ منتظر ہیں. اب کیا ہوا سرکار کہ اس صورتحال میں اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ چونکہ حقیقت کی آنکھ کھلی کہ برزخ میں کتنا رہے اب سارے دیکھ رہے. یہ تو پردہ مادیت کا پڑا ہوا ہے نا جو نظر نہیں آتی نہ سمجھ آتی ہے عالم ارواح کی. یہ نہیں کہ بتایا نہیں گیا. عالم ذر نظر نہیں آتا. آدم کا سجدہ نظر نہیں آتا. وہاں سب نظر آئے گا. موت خدا کہتے ہیں وارد ہوگی. مادیت کی جو تہیں اس کے اوپر روح پر ڈالی گئی ہیں وہ اسے جدا کر دیا جائے گا. سب کھلی آنکھوں میں دیکھے گا. پھر یہ کہے گا کہ ہر مدت اس کے سامنے ہے. برزخ میں کتنا رہے, عالم مادی میں کتنا رہے, عالم ذر میں کتنا رہے, عالم ارواح میں کتنا رہے, اور اس کے بعد وہ جو یوم الحساب تھا وہ کتنا عرصہ گزارا. تب وہ کہے گا کہ پروردگارا ایک دن یا ایک دن سے کم. وہ پاگل تو نہیں ہوں گے یہ سارے مرحلے طے کرنے کے بعد کہیں ایک دن یا ایک دن سے کم یہ تھا. اس لیے کہ قلیل ترین مدت حیات یہ کڑی ہے. یہ کڑی جس میں ہم آئے ہیں مادیت کی کڑی. یہ امتحان کی کڑی ہے. کہاں 1 سال یا 2 سال کا کورس اور 4 سال کا کورس اور 3 گھنٹے کا. یہ بہت اچھا ہے. یہ ایگزام کی جگہ ہے. سنبھل کر لکھو, سنبھل کر دیکھو, سنبھل کر سنو, سنبھل کر سوچو. یہ سب قوتیں اللہ کی دی ہوئی ہے. سمجھ آئیے. ان کا استعمال اس رخ میں کرو جس کا ٹارگیٹ اللہ نے محمد و آل محمد کے ذریعے متعین کر دیا. ادھر جاؤ. یہ نہیں کہ یہاں سے 4 پیسے زیادہ تو وہاں سے 5 پیسے. یہ چکروں میں نہ جاؤ.
تو میں نے آسٹریلیا میں رہنا ہے اور میں نے امریکہ جانا اور وہ تو بیچارہ پاکستان میں رہ گیا. ان چکروں میں نہ پڑو, دیکھو کس لیے دنیا میں آئے ہو, وہ کرو اور اس پر فارغ کرو تو پھر بھی بات ہے. اس بات پہ میں آسٹریلیا میں تو آسٹریلیا لیتے جنم نہیں جاتے ہوں گے. آسٹریلیا میں تو قدغان ہے, میں تو جا ہی نہیں سکتی. یہودیوں نے اگرچہ سال ہر سال سے یہ کہہ رہے ہیں, قرآن گواہ ہے کہ ہمیں تو جہنم جانا ہی نہیں ہوگا, اور اگر ہم جائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے. تو اللہ نے کہا ہے میرے حبیب ان سے پوچھو تم نے کو اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کیا تمہارے پاس کوئی نوشتہ موجود ہے کہ نہیں جاؤ گے؟ تو پھر انگلینڈ ہو یا امریکہ ہو یا جو بھی ہو, میں نہیں کہتا نہ جاؤ یا یہاں نہ آؤ, میں خود آیا ہوں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں بھائی جدھر مرضی چلے جاؤ, ہدف نہ بھولو کہاں سے آئے تھے, کہاں جانا ہے, مقصد حیات صرف یہ ہے. اس لیے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس. آپ میں سرکار میرا وقت زیادہ لے لیا اور آپ کے سامنے میں جسارت نہیں کر سکتا, میں بھگتا ہوں گیا. درود بر محمد. میں 4 دن کی ہوں تو دن کو بھگتوں. اللہ ہم کو ہدایت عطا کرے. میرے پروردگارہ مومنین مومنات مظلومین مستضعفین کی مدد فرما. تو ہی نعم المولا, تو ہی نعم النصیر. میرے پروردگار حق کو کامیاب و کامران, حق کو فتح یاب فرما, باطل کو شکست سے باز دے, کفر و شرک و نفاق فسق و فجور ظلم کا دنیا سے خاتمہ فرما. میرے اس فتح یابی سے میرے پروردگارہ میرے آقا و مولا کے ظہور کی راہ کو ہموار فرما. میرے آقا و مولا کا ظہور جلد جلد پروردگارہ اہدنا الصراط المستقیم بحق صراط المستقیم نبع العظیم غربت البسقى علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صراط المستقیم تجھے واسطہ جناب سیدہ کا و ابوہا و بعضها و بنوہا, ہمیں کامیاب دنیا سے لے کر جانا, ہمیں دولت ایمان ساتھ ہمیں دینا تاکہ ہم ساتھ لے کر جائیں. رائے حق پر استحکام, ایسا استحکام دینا کہ ظلمتیں آ کر جیسا مرضی جھنجھوڑنا چاہیں اپنی جگہ سے ہل نہ سکے. اپنے آقا مولا حسین ابن علی آقا محمد ابن علی طاہری ربنا تقبل دعا انک انت السمیع الدعاء. ربنا یا مجیب الدعوات یا علیم بذات الصدور افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق سیدتنا نساء العالمین وابوها وبعضها. محمد صرف 3 شعروں کے ساتھ 3 شعروں کے ساتھ ایک نواز صرف 3 شعر پڑھ دیں تاکہ ذکر حسین